نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہمارا 13ویں پارے کا آخری رکوع ہے۔ یہ سورہ ابراہیم ہے۔ اس صورت میں آخری رکوع سے پہلے اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کچھ دعاؤں کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ پاک سے مانگنے کا سلیقہ اور ڈھنگ بھی اللہ کے نبی کو ہی آتا ہے، غیر نبی کو وہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ حضرت ایوب علیہ السلام، جن کا ہم پہلے آگے آئے گا، حضرت ایوب علیہ السلام یہ جب ٹھیک ہو گئے، بیمار تھے، ٹھیک ہو گئے، تو ایک دفعہ یہ غسل کر رہے تھے تو سونے کی تتلیاں ان کے اوپر برسنے لگی، سونے کی، سونا چاندی، سونے کی تتلیاں، اور یہ جلدی سے اس کو جمع کرنے لگ گئے۔ نماز کا وقت بھی بتا دیں کسی کو دینا۔ اچھا ایک منٹ، صبح کتنے بجے ہوتی ہے؟ صبح تقریباً 7 وقت نہیں، صبح وہ اشراق کا اور وہاں لگا ہوا نقشہ ہوگا۔ چھ 10 پہ ہوگا، مطلب 5:45 ٹائم ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے۔ اشراق کا ٹائم 6:12، اشراق کتنے بجے شروع ہو رہی ہے؟ وہ دیکھنا یار، چھوڑ دو ادھر۔ تاریخ کیا آج؟ نہیں، تاریخ آج کیا ہے؟ 6 ہے نا، 6 مئی، 5:53 پہ سورج نکلتا ہے، ٹھیک ہے نا، 5:53 پہ۔ سوا سات کا، 7:15۔ بسم اللہ۔ جی، تو حضرت ایوب علیہ السلام وہ سونے کی تتلیاں جمع کرنے لگے، تو اللہ پاک کی طرف سے حضرت ایوب پر وحی آئی کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا ان چیزوں سے ہم نے آپ کو بے پروانی کر دیا؟ تو فرمانے لگے حضرت ایوب علیہ السلام، یا اللہ پاک، آپ کی طرف سے پہنچنے والی خیر و برکت سے میں مستغنی کیسے ہو سکتا ہوں؟ میں تو سب سے زیادہ اس کا محتاج ہوں جو آپ کی طرف سے برکت پہنچے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ پہلے تو یہ دعا فرمائی، اے اللہ، میں جہاں پر اپنی اہلیہ اور اپنے چھوٹے بچے کو جو دودھ پیتا ہے چھوڑ کے جا رہا ہوں،
اس جگہ کو امن والی جگہ بنا۔ اب یہ دیکھیں کہ کتنی زبردست دعا ہے، اس لیے کہ کوئی بھی خطہ ہو، کوئی بھی جگہ ہو، کوئی علاقہ ہو، اگر اس میں امن ہی نہیں، بد امنی ہے، انتشار ہے، فسادات ہیں، جھگڑے ہیں، آپ کو ذہنی قلبی سکون نہیں ہے تو زندگی بے مزہ ہو جائے گی، کسی بھی اعتبار سے آپ ترقی نہیں کر سکیں گے، عبادت میں آپ کو یکسوئی حاصل نہیں ہوگی۔ یعنی ذہنی قلبی عبادت بھی جب ہی کر سکتا ہے آدمی جب ذہنی اور قلبی سکون ہو۔ اگر سکون نہ ہو، کوئی پریشانی ہو، تکلیف ہو، اچانک کوئی مصیبت آ جائے تو انسان سے عبادت نہیں ہوتی، سارا دھیان تو ادھر ہوتا ہے۔ تو عبادت بھی ذہنی قلبی سکون نہ ہوتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، میں جہاں اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑ رہا ہوں، اس جگہ کو امن والا جگہ بنانا، کہ ہر طرح کا امن ہو، عافیت ہو، سکون ہو، اور جبھی یہ آگے بڑھ سکیں گے۔ اور دوسرا فرمایا، دوسرا رخ، دوسرا دعا کا جز، وَجُنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی یا اللہ پاک شرک سے بچانا، شرک سے بچانا۔ اب دیکھیں یہ کتنی بڑی دعا ہے کہ شرک ایسی بیماری اور ایسا گناہ ہے جس پر اللہ کی طرف سے بخشش نہیں ہے، مغفرت نہیں ہے۔ تو فرمایا اے اللہ، مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی شرک جیسی بیماری سے بچا کے رکھنا۔ اب علماء نے لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، اور اللہ کا نبی جو ہے وہ کوئی گناہ نہیں کر سکتا، ان سے گناہ تو درکنار صغیرہ بھی نہیں ہو سکتا، تو پھر اپنے لیے کیوں فرمایا وَجُنُبْنِي، مجھے بھی بچاؤ؟ اولاد کا تو سمجھ میں آتا ہے۔ تو علماء نے لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو سمجھانے کے لیے یہ فرمایا کہ جب میں نبی ہو کر، اللہ کا لاڈلا ہو کر کے یہ دعا مانگ رہا ہوں، تو پھر آپ کو تو بطریق اولا اس کا خیال رکھنا ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، جو میری اتباع کرے گا، میرے پیچھے چلے گا، میرے نقش پا پر چلے گا، وہ تو مجھی سے ہے، اس پر تو اللہ کی رحمتیں اتریں گی، برسیں گی، اس کو ترقیات حاصل ہوں گی۔ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور جو کوئی میرا نافرمان ہے، میری نافرمانی کرتا ہے، تو آگے یہ فرمایا فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، آپ بخشنے والے مہربان ہیں۔ یعنی ایک تو اللہ کا بھی حق ادا کیا اور اپنی اولاد کو بھی خیال بچایا، انسانیت کو۔ یہ نہیں فرمایا کہ ان کا رگڑا نکال دے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ اے اللہ، آپ تو بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں، یعنی آپ جیسے چاہیں کریں، لیکن میں اس حوالے سے کچھ نہیں کہتا کہ آپ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اگلی آیات میں اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام شام میں رہتے تھے، شام علاقہ تھا آپ کا، آپ کو حکم فرمایا کہ آپ اپنی اہلیہ حضرت حاجرہ کو اور چھوٹا بچہ جو دودھ پیتا ہے اسے یہاں سے لے کے چلیں۔ حضرت نکلے وہاں سے، چلتے 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 پوچھا کہاں جانا ہے؟ یہاں یہاں۔ جب یہ جگہ آئی تو اب فرمایا کہ یہاں ٹھہر جائیں، یہاں ان کو ٹھہرا دیں۔ اس وقت بیت اللہ کی موجودہ شکل نہیں تھی، کوئی گھر نہیں تھا، ایک بھی گھر نہیں تھا، ایک جھونپڑا بھی نہیں تھا، کوئی انسان وہاں نہیں رہتا تھا، بلکہ گزر ہی نہیں ہوتا تھا کسی کا۔ بیت اللہ تھا
وہاں پر جہاں اب بیت اللہ ہے وہیں حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب سیلاب آیا تو اللہ پاک کی طرف سے اس عمارت کو اوپر اٹھا لیا گیا اور صرف بنیادیں رہ گئی تھیں جو نیچے دب گئی تھیں، سطح زمین سے مٹی سے نیچے آ گئی تھیں اور چاروں طرف پہاڑ تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جہاں بیت اللہ ہے وہاں پر آ کر کے ان کو چھوڑ دیا، ایک مشکیزہ پانی کا اور کچھ کھجوریں وہ ان کو دے دی، اور ساتھ ہی اللہ کا یہ حکم ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ نے ٹھہرنا نہیں، یہاں رکنا نہیں، نہ ٹھہرنا ہے نہ ان کا ذہن بنانا ہے، ذہن بنانا ہے۔ ہمیں تو اگر کہیں جانا ہو اور پہلے سے گھر والوں کو نہ بتایا ہو تو 10 دفعہ جو ہے ان کا ذہن بنانا پڑتا ہے کہ بھئی ہم فلاں جگہ جا رہے ہیں، آپ کے لیے یہ کر کے جا رہے ہیں، یہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، سارا پیکج پیچھے کا ان کو سمجھا کے جاتے ہیں، پھر نکلتے ہیں۔ اور یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں کچھ نہیں بتایا، جب انہیں چھوڑ دیا تو اللہ کا حکم ہوا کہ اب آپ نکلیں، یعنی اب آپ نکلیں یہاں سے، رکنا نہیں، ورنہ تو 1 دن 2 دن 5 دن 10 دن 15 دن مہینہ وہاں رک جاتے ان کے ساتھ، نہیں رکنا۔ اب جب نکلے تو حضرت ہاجرہ نے پوچھا حضرت سے کہ کیا بات ہے، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیا ہوا؟ کچھ نہیں۔ پھر کہا کہ اللہ کا حکم ہے، بس کہا جی اللہ کا حکم ہے۔ کہا تو ٹھیک ہے، پھر اللہ پاک ہمیں ضائع نہیں کریں گے، پھر اللہ پاک ہمیں ضائع نہیں کریں گے، وہ کافی ہیں ہمارے لیے۔ دیکھیں کیا ایمان ہے، اللہ کے نبی کی صحبت کتنی طاقتور چیز ہے کہ ان کا کتنا مضبوط ایمان ہے۔ کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے پھر کوئی غم نہیں ہے، ٹھیک ہے پھر آپ تشریف لے جائیں، پھر ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ کوئی محلہ نہیں، کوئی آس پڑوس نہیں، بیمار ہو جائے کوئی دوا دارو نہیں، کوئی سودا سلف کی ضرورت ہو کوئی دکان نہیں، کوئی اور مشکل ہو تو کوئی پڑوس نہیں، کوئی گھر ہی نہیں وہاں۔ اللہ اکبر۔ اور زندگی کا سامان کیا ہے؟ تھوڑی سی کھجوریں اور پانی، یہ سامان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے میں اب یہاں سے اس بات کا اندازہ لگائیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اللہ کی محبت کتنی تھی، سمجھ میں بات آ گئی؟ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اللہ کی محبت کتنی تھی۔ یہ آسان نہیں ہے، کہنا آسان ہے، بہت مشکل عمل ہے، بہت ہی مشکل عمل۔ اور بڑھاپے کی اولاد یعنی 80 سال میں 85 سال میں 90 سال میں جا کر کے اولاد ہوئی ہے، اور حکم یہ ملا کہ دودھ پیتے بچے کو آپ چھوڑ دیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے جب واپس ہوئے تو چلتے چلتے جب اندازہ کر لیا کہ اب میں اتنا دور ہو گیا کہ پہاڑ کی اوٹ آ گئی بیچ میں، وہ مجھے نظر نہیں آ رہے، تو بیت اللہ کی طرف اپنا چہرہ کر کے دعا کی، بیت اللہ کی طرف اپنا چہرہ کر کے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں آپ کے حرمت والے گھر کے پاس اپنی اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، ایسی جگہ جو کاشت بھی نہیں ہو سکتی، وہاں کچھ بھی نہیں، لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ اس لیے میں نے ان کو یہاں چھوڑ دیا تاکہ یہ نماز قائم کریں، لیقیموا الصلاۃ، تاکہ نماز قائم کریں، فاجعل افئدۃ من الناس، اور اب یہ دعا کی
پہلے نماز کا ذکر کیا، نماز کی فکر، یا اللہ پاک یہ نماز. پھر فرمایا فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، اے اللہ آپ لوگوں کے قلوب اس طرف متوجہ کر دیجئے. یہ نہیں فرمایا کہ یا اللہ پاک یہ غیر زرعی زمین ہے اس کو زراعت والی بنا دے، نہیں نہیں، ایسا نہیں فرمایا. تَحْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، فرمایا کہ اے اللہ اپنے کرم سے ان کے لیے ایسا انتظام کر کے لوگوں کے دل اس جگہ پر اتنے مائل ہو جائیں کہ لوگوں کا یہاں آنا جانا ہو جائے. جب لوگ آنے جانے لگیں گے تو یا اللہ پاک پھر ان کی تجارت کا سلسلہ خود بخود شروع ہو جائے گا. تَحْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور مختلف جگہوں سے اے اللہ پھلوں کے ذریعے سے ان کو یہاں پھل پہنچائیے، رزق پہنچائیے. لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ یہ آپ کا شکر ادا کریں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ایک دعا تو اللہ نے یہ قبول فرمائی کہ اس جگہ کو امن والا بنایا، ایسا امن والا من داخلہ کانا آمنا. اللہ فرماتے ہیں جو اس جگہ پہ داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا. اور للذی ببکہ مبارکہ، اس کو برکت والا بنا دیا. ایسی برکت روحانی بھی ظاہری بھی. روحانی یہ کہ ایک نماز پڑھیں تو 1,00,000 کا ثواب، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں تو 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب، 1 روپیہ خرچ کریں تو 1,00,000 کا خرچ کرنے کا ثواب. یہ تو روحانی برکت. اور پھر ظاہری برکت یہ ہے کہ مختلف طرح طرح کی نعمتیں ہیں وہاں، اور کوئی کمی نہیں. لاکھوں لوگ آتے ہیں وہاں، ہر وقت جمع غفیر رہتا ہے، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، وافر مقدار میں کھا رہے ہیں. اور امن ایسا کہ اگر وہاں باپ کا قاتل بھی چلا جاتا تو کافر بھی اس کے اوپر ہاتھ نہ اٹھاتا، کہتا کہ یہ اللہ کے گھر میں آ گئے، بس اب یہ امن والا ہو گیا. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے فتح مکہ کے موقع پر تھوڑی دیر کے لیے میرے لیے یہاں لڑائی کو حلال کیا تھا، جائز کیا تھا. اس کے بعد دوبارہ پھر اس جگہ کو ویسے ہی محترم بنا دیا جیسے پہلے تھا، ویسے ہی محترم بنا. تو آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا کی برکت ہے. اور حضرت نے جب یہ دعا فرمائی اور ساتھ ہی یہ فرمایا لعلہم یشکرون، یا اللہ پاک جب انہیں ہر طرح کی نعمتیں ملیں گی، آسائشیں ملیں گی، رزق ملے گا، تو یا اللہ پاک یہ تیرے شکر گزار بندے بنیں گے. اور یہ بھی دعا کی کہ یا اللہ پاک انہیں مالی اعتبار سے، ہر اعتبار سے یا اللہ پاک ترقی والا بنا تاکہ یہ تیرا خوب شکر ادا کر سکے. اور پھر ساتھ ہی آگے یہ فرمایا ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء. اے اللہ اس وقت جو ان کو چھوڑ کر میرے دل میں میرے جذبات ہیں، میری کیفیات ہیں، اے اللہ وہ آپ سے پوشیدہ نہیں ہیں. ما تخفی وما نعلن، آپ تو جو چیز مخفی ہے اسے بھی جانتے ہیں اور جو کھلی ہوئی ہے اسے بھی جانتے ہیں. یعنی دل میں پریشانی ہونا، دل میں ایک وہ ہونا، یہ تو فطری عمل ہے. اب اگر ایک صحابہ حضور علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے کو گود میں لیا جب اس کا آخری وقت تھا، بالکل نزع کا عالم تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گود میں لیا. حضرت ابراہیم نام تھا اس کا، گود میں لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے. اور آپ نے فرمایا ہم تیرے فراق میں غمزدہ ہیں، یوں فرمایا. تو کسی نے کہا کہ آپ بھی رو رہے ہیں. آپ نے فرمایا یہ رونا تو رحمت ہے. ایک دفعہ آپ نے اپنے نواسوں کو
پیار کیا تو ایک دیہات کے رہنے والے صحابی تھے، انہوں نے کہا میرے تو 10-12 بیٹے ہیں، میں نے تو کسی کو آج تک چوما ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا اگر اللہ نے تیرے دل سے محبت نکال لی ہے، نرمی نکال لی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو پتہ چلا کہ اولاد کی محبت طبی عمل ہے، طبی عمل ہے۔ اللہ کے حکم پر اللہ کے حکم کو ترجیح دی، چھوڑ دیا، ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں کی، اور ایسا چھوڑا کہ گھر والوں کو بتایا بھی نہیں، وہیں سے واپس جا رہے ہیں، لیکن ساتھ یہ دعا کر رہے ہیں یا اللہ پاک تیرے حکم پر میں نے ان کو چھوڑ دیا، اب تو ان کی حفاظت کرنے والا ہے، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے، یا اللہ آپ ان کی حفاظت کرو۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے بڑھاپے میں یہ اولاد دی ہے، اسماعیل اور اسحاق دی ہیں۔ اے اللہ یہ آپ ہی کا تو عطیہ ہے، میرا کیا ہے اس میں؟ آپ نے اپنے کرم سے اور فضل سے مجھے اس عمر میں اس دولت سے نوازا ہے، یہ اللہ پاک یہ آپ ہی کا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا۔ حضرت تو نماز پڑھتے ہی تھے، مقصد تھا کہ ہمیشہ اس عمل میں لگا رہوں۔ ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، کسی نے حضرت سے کہا ایسے ہی کہ حضرت جنت میں حضرت نماز بہت پڑھتے تھے، نماز بہت پڑھتے تھے، اپنا اپنا رنگ ہوتا ہے، کسی بزرگ کا پر کسی کے، تو کسی نے کہا حضرت جنت میں تو نماز نہیں ہوگی، کچھ بھی عمل نہیں ہوگا جنت میں، تو کہنے لگے پھر ہمیں مزہ ہی کیسے آئے گا؟ ہم تو بس اللہ میاں سے اتنا کہیں گے کہ یا اللہ پاک ایک وہ جان نماز کی جگہ دے دو جہاں ہم جان نماز ڈال کے نماز پڑھیں، ہمیں تو دنیا میں مزہ ہی نماز سے آتا ہے، بغیر نماز کے تو مزہ ہی نہیں، جنت میں جائیں گے تو پھر مزہ کیسے آئے گا؟ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ کہہ رہے ہیں رب جعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، حالانکہ نماز تو قائم کرتے تھے، یعنی ہمیشہ اس پر قائم رکھ۔ نماز ایسا عمل ہے جو کسی صورت معاف نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جس دین میں نماز نہیں وہ دین ہی نہیں، فرمایا اسلام میں نماز کے بغیر تو کچھ ہے ہی نہیں، اور ساتھ ہی فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِي، یا اللہ پاک یہ عمل مجھے بھی اور میری، اور آگے فرمایا ربنا اغفر لی وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ، اے اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما۔ اب علماء نے لکھا کہ حضرت کے والدین کی مغفرت، حضرت کے تو والد جو تھے وہ، تو فرمایا کہ دوسری جگہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پتہ چل گیا کہ وہ جہنمی ہیں، یعنی ان کی مغفرت نہیں ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کی مغفرت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، اور ان کے والد اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوگا کہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھو، جب پاؤں کی طرف دیکھیں گے تو لتھڑا ہوا، یعنی اس میں کیچڑ میں لتھڑا ہوا جیسے بجو ٹائپ کا ہوتا ہے جانور، اس طرح سے دیکھیں گے پاؤں میں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نفرت سے پیچھے ہٹ جائیں گے اور انہیں پکڑ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام برات فرما دیں گے، اس لیے کہ کافر کی اور مشرک کی مغفرت نہیں ہے، کافر اور مشرک کی مغفرت نہیں ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چل جائے گا کہ بھئی یہ اہل جہنم سے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ سے معذرت کریں، اور حضور علیہ السلام بھی
جب ابو طالب کا انتقال ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے رہے کہ میں مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا۔ پھر اللہ پاک نے آیتیں اتار دی، ما کان النبی ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لہم انہم اصحاب الجحیم۔ نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے عزیز و اقارب کے لیے، بھلے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، ان کے لیے مغفرت کر کی دعا کرے جب پتہ چل جائے کہ وہ اہل جہنم سے۔ تو پتہ چلا کہ جہنمی یعنی ایسا شخص جس کا کفر پر خاتمہ یقینی ہے، کفر پر موت واقع ہو گئی ہے، اب وہ اہل جہنم سے ہے، اب اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں ہے، اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں ہے۔ اگلی آیات میں اللہ پاک نے قرآن پاک کا ذکر کیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ آسمانی کتابیں تو اور بھی ہیں جیسے میں نے ظہر کے بعد ذکر کیا، لیکن قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جو اللہ کی کتاب بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے، اس کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے لیا ہے، اور باقی کتابوں کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے نہیں لیا۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے اور قرآن کی آیت ہے کہ قرآن پاک میں بالکل جیسے لوح محفوظ میں یہ قرآن محفوظ ہے، ایسے ہی دنیا میں بھی محفوظ ہے اور ہمیشہ محفوظ رہے گا، اس میں کسی قسم کی کوئی رد و بدل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ مجلس سے درود شریف جو ہے 11:40 پر انشاءاللہ مجلس درود شریف ہوگی 11:40 پر، اور انشاءاللہ تعالیٰ مختصر نہیں ہوگی، آج تھوڑی لمبی ہوگی۔ آج شب جمعہ ہے، طاق رات تو اگرچہ نہیں ہے لیکن شب جمعہ ہے اور یہ بہت مبارک رات ہے، اور آج آپ کو جلدی سلانا بھی نہیں ہے۔ ہاں، آج آپ زیادہ خوش نہ ہوں، آپ کو جلدی سلانا بھی نہیں ہے۔ مجلس درود شریف کے بعد ایک اور کام بھی ہے جو آپ کے ذمے لگانا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کام کے بعد پھر جو ہے آرام کا تھوڑا سا ٹائم دیں گے انشاءاللہ۔ اکبر بھائی کی مغفرت کے، اکبر بھائی کے کزن ہے رشتہ دار، وہ ایکسیڈنٹ کے حادثے میں بیچارے انتقال فرما گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی مغفرت کے لیے، محبوب عالم کی صحت یابی کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ، آج کی اس مجلس میں جو کچھ کہا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، اعمال میں اخلاص پیدا فرما، اپنی رضا نصیب فرما، ہمیں اپنے نیک اور محبوب بندوں میں شامل فرما۔ یا اللہ پاک، آج کے جتنے بھی اعمال ہوئے اس کا اجر و ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، پھر آپ کے صدقے سے بھائی اکبر کے جو عزیز اس دنیا سے جا چکے، اے اللہ ان کی روح کو اس کا اجر و ثواب پہنچا، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کی کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، ان کے تمام اعزاء اقربا گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما، محبوب صاحب کو صحت یابی نصیب فرما، ہر طرح کی امراض سے نجات عطا فرما، اور جتنے بھی لوگ بیمار ہیں سب کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔